سندھ کے اندر اور قوم پرست جماعتیں جو ہیں وہ نیچے جانا شروع ہو گئیں. یہ کیا فنومینن ہے؟ کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس کو کوئی دیکھنے والا چاہیے. تو وہاں جو ہے وہ اب اس کو کون فیس کرے. تو اسپیس نکلا تو وہ دو صورتیں تھیں. ایک صورت یہ تھی کہ نیشنلسٹ اس کو بھرتے. پھر اسپیس رہا تو کہا کہ بھئی یہ مذہبی جماعتیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ مذہبی سے زیادہ مذہبی مدرسوں والی جماعتیں ہیں. تو مدرسوں کی ایک پورا نیٹ ورک ہے اور وہ کسی بھی وقت وہ ڈنڈے اٹھا کر کے آ گئے. کسی نے کوئی گڑبڑ کی گھر پر قبضہ کیا ہے تو اس کے ساتھ میں بلا لیا, وہ آ گئے. لوگوں کے پاس ایک ایسی قوت متبادل مل گئی کہ اس مدد حاصل کر سکتے ہیں. سندھ کے اندر جب ہم آتے ہیں نارمل دنوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ اینٹی پیپلز پارٹی ہو رہا ہے. الیکشن کے قریب آتے ہیں تو پورا سندھ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. کوئی بھی جماعت جب حکومت میں ہوتی ہے تو اس کے نعرے سوچ وہ پورے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. پھر جب وہ اپوزیشن میں جاتی ہے تب ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. سندھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر پیپلز پارٹی کو ہم نے ووٹ نہیں دیا, اسلام آباد تک کا راستہ ہے یا سندھ اسمبلی تک کا راستہ یہ رک جائے گا. سندھ کا آدمی سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر ہے تو ہم جو ہے وہ اقتدار میں شیئر ہولڈنگ کرتے ہیں. لیکن جب الیکشن آئی تو کہوں گا یار اس کے اگر دوسرے لوگ آگے وہ تو یہ بھی نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کے سندھ میں وہ واحد صوبہ ہے پاکستان کا جہاں پہ پورا سال سیاست ہوتی ہے. یہ ٹریڈ یونینز باقی جو آرگنز ہوتے ہیں سیاست کے وہ کتنے ایکٹیو ہیں, وہ کتنا اس میں پارٹیسپیٹس کرتے ہیں؟ ہوا تو یہ کہ پچھلے اس پورے پیریڈ میں تقریباً مشرف کے زمانے اس کے بعد ایک پورا جو ٹرینڈ آیا تھا وہ ایک آیا گیا سول سوسائٹی کا. ایکٹیویزم کی فارم چینج ہوئی, ایکٹیویزم کا فارم چینج ہوا. اور یہ سندھ میں سول سوسائٹی جو ضلع سطح پر بھی موجود ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا عمر کوٹ میں جو ڈاکٹر کمبار کا جو مرڈر جی ہوا بالکل ایک دم سب باہر اس کے خلاف پورے سندھ نے احتجاج کیا, پورے تمام شہروں میں احتجاج ہوا. ٹریڈ یونینزم کا مسئلہ یہ کہ اپنے پاس جو خود جو لیبر کا وہ جو ہے نا وہ چینج ہو گیا. خواتین کی بہت بڑی تعداد آئی ہے گارمنٹس میں, دوسری ہے جو ٹیکنیکل ریلیٹڈ جو بھی انڈسٹری, ہر انڈسٹری میں. جو سندھ میں نئی سول سوسائٹی ابھری ہے یہ کا کریکٹر کیا ہے؟ اے پولیٹیکل ہے, ڈونر بیسڈ ہے, جینون ہے, روٹیڈ ہے سوسائٹی میں؟ پہلے تو ڈونر بیس تھی وہ جو مشرف کے پیریڈ میں آیا. سندھ چونکہ پولیٹیسائز تھا تو وہ اس وقت بھی اس کو پالیٹکس سے جوڑ رہے تھے. وہ ایک والنٹیئر بیس بہت ساری چیزیں, یعنی ایک وہ کیڈر بن گیا. جب بھی کوئی صورتحال آتی ہے تو آرگنائز ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے. سندھو بچاؤ موومنٹ میں جیسے ہوا. سندھ کے اندر اور قوم پرست جماعتیں جو ہیں وہ نیچے جانا شروع ہو گئیں. یہ کیا فنومینن ہے وہاں؟ دیکھیں یہ تو وہ فنومین ہے کہ بھئی ایک کسی بھی جگہ پر ایک کوئی مضبوط آدمی چاہیے. مضبوط ان دا سینس کہ بھئی کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس کو کوئی دیکھنے والا چاہیے, جو ہمارے دیہات میں بھی ہوتا ہے, شہروں میں بھی ہوتا ہے. تو وہاں پر اگر پیپلز پارٹی سے بہت سارے لوگوں کو شکایتیں ہیں. اچھا بعض شکایتیں بہت ہی لوکل, ایک کوئی بھی وہاں کا پیپلز پارٹی کا عہدیدار یا کوئی ایم این اے یا وزیر بھی ہو سکتا ہے, اس کی وہ کوئی پولیٹیکل نہیں ہے, ذاتی ہے, جو بہت ساری ہوتی ہیں اپنے ملک میں اور جگہوں پر بھی ہوں گی. تو وہاں جو ہے وہ اب اس کو کون اس کو فیس کرے. تو اس کو فیس کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. ہر ضلع میں مختلف گروپس لابیاں چھوٹی موٹی ہیں, لیکن وہ اس طرح سے نہیں جاتے. تو اسپیس نکلا تو وہ دو صورتیں تھیں. ایک صورت یہ تھی کہ نیشنلسٹ اس کو بھرتے, اور اگر تعلیمی اداروں میں خاص طور پر ان کے پاس کسی زمانے میں جیسے طلباء کی اسٹرینتھ تھی اس کے ذریعے اس کا ایک توڑ دیتے, مقابلہ کرتے. وہ تھی نہیں. پھر اسپیس رہا تو کہا کہ بھئی یہ مذہبی جماعتیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ مذہبی سے زیادہ مذہبی مدرسوں والی جماعتیں ہیں. ہاں ٹھیک. تو مدرسوں کی ایک پورا نیٹ ورک ہے اور وہ کسی بھی وقت وہ ڈنڈے اٹھا کر کے آ گئے. کسی نے کوئی گڑبڑ کی, اگر کسی نے سے کہ میرے گھر پر قبضہ کیا ہے تو اس کے ساتھ میں بلا لیا, وہ آ گئے. تو اس وجہ سے یہ ایک اسپیس بنا. یعنی وہ لوگوں کے پاس ایک ایسی قوت متبادل مل گئی کہ اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی.
سندھ کے اندر جب ہم آتے ہیں نارمل دنوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ سندھ جو ہے وہ اینٹی پیپلز پارٹی ہو رہا ہے. الیکشن کے قریب آتے ہیں تو پورا سندھ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ وہ دیکھیں ایک یہ بالکل ایسے ہی ہے. جو کوئی بھی جماعت جب حکومت میں ہوتی ہے تو اس کے نعرے سوچ وہ پورے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، پھر جب وہ اپوزیشن میں جاتی ہے تب ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو سندھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر پیپلز پارٹی کو ہم نے ووٹ نہیں دیا تو پھر ہمارا جو اسلام آباد تک کا راستہ ہے یا سندھ کی جو سندھ اسمبلی تک کا راستہ یہ رک جائے گا. کچھ تجربے ہوئے اس میں اپنے غوث علی شاہ کا، جام صادق کا، پھر علی محمد مہر کا، ارباب اس کا بھی ہوا. جی بالکل. تو وہ جام صادق بھی ہے. ہاں وہ سب ناکام ہوئے. اب یہ جو کامیاب تجربہ جو ہوا وہ پیپلز پارٹی کا ہے. تو سندھ کا آدمی سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر ہے تو ہم جو ہیں وہ اقتدار میں شیئر ہولڈنگ کرتے ہیں. کتنی ہے، کتنی زائد ہے، کسی وقت کوئی کم ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے لیے مزید جھگڑا کیا جا سکتا ہے. ایک مزید جو اپنا جو اس میں کنسیلیٹری موڈ میں جایا جا سکتا ہے یا جھگڑے کے موڈ، وہ ایک چلتا رہتا ہے. ایک کیا کہتے ہیں جس کو ہم اپنے اس ہاں وہ بالکل اندرونی گھر کی لڑائی اگر اس کے طور پر رہتی ہے تو وہ ویسے تو ٹھیک ہے. بھئی دیکھو اقتدار میں ہے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں یار یہ تو تم لوگوں نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. لیکن جب الیکشن آئی تو کہوں گا یار اس کے اگر دوسرے لوگ آگے وہ تو یہ بھی نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کے. سندھ میں وہ واحد صوبہ ہے پاکستان کا جہاں پہ پورا سال سیاست ہوتی ہے. الیکشن کے پہلے دن سے لے کے الیکشن بعد پھر ایک نئی سیاست شروع ہو جاتی ہے. باقی پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے. ایسے وہ تو ظاہر ہے کہ سیاسی شعور کی بات ہے ادھر. تو اس میں یہ ٹریڈ یونینز باقی جو آرگنز ہوتے ہیں سیاست کے وہ کتنے ایکٹیو ہیں، وہ کتنا اس میں پارٹیسپیٹس کرتے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے کوششیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہو پائی ہے. بلکہ ہوا تو یہ کہ پچھلے اس پورے پیریڈ میں تقریباً مشرف کے زمانے اس کے بعد ایک پورا جو ٹرینڈ آیا تھا وہ ایک آیا گیا سول سوسائٹی کا. تو سول سوسائٹی کا جو آیا تو اس کے اندر جو بھی لوگ ہوتے ہیں ایک انٹلیکچوئل ٹائپ کے یا جو چاہتے ہیں کوئی چیز ہو تھوڑا بہت اپنا ٹائم بھی کنٹریبیوٹ کریں، انرجی بھی کریں، تو وہ ان کی اس میں تشفی ہو جاتی ہے. تو اس کے بجائے یہ والی چیز جو ہے یہ زیادہ مطلب انہوں نے لیا ہے. ایکٹیویزم کی فارم چینج ہو گئی. ایکٹیویزم کا فارم چینج ہوا ہے. اور یہ سندھ میں سول سوسائٹی جو وہ ضلع سطح پر بھی موجود ہے. مطلب یہ ایک بہت ہی وہ ہے. اگر کوئی بھی اس طرح سے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے کال دی جائے تو وہ پورے سندھ کے تمام اضلاع میں ہوگا. وہ آپ کو یاد ہوگا عمر کوٹ میں جو ڈاکٹر کمبار کا جو مرڈر جی ہوا تھا، بالکل ایک دم سب باہر اس کے خلاف پورے سندھ نے احتجاج کیا، پورے تمام شہروں میں احتجاج ہوا، کراچی میں بھی ہوا. تو وہ ایک فارم چینج ہوا ہے. اچھا ٹریڈ یونینزم کا مسئلہ یہ کہ اپنے پاس جو خود جو لیبر کا وہ جو ہے نا وہ چینج ہو گیا ہے. اب ریسنٹ اپڈیٹڈ کوئی ریسرچ موجود نہیں ہے کہ اب جو لیبر ہے وہ اس طرح کا ہے بھی یا نہیں. اسکلڈ ہے، ٹیکنیکل لیبر ہے. پھر خواتین کی بہت بڑی تعداد آئی ہے گارمنٹس میں. دوسری یہ جو ٹیکنیکل ریلیٹڈ جو بھی انڈسٹری، ہر انڈسٹری میں ٹیکنالوجی تو آ گئی ہے نا، تو اس میں جو آ گئی ہے تو وہ پورا ایک نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس کو وہ ہے. باقی آرگینائز جو ہے میرا خیال میں کوئی ٹریڈ یونین اس میں ہارڈلی 4-5% میرے خیال میں. تو یہ جو سندھ میں نئی سول سوسائٹی ابھری ہے یہ کا کریکٹر کیا ہے؟ اے پولیٹیکل ہے، ڈونر بیسڈ ہے، جینون ہے، روٹیڈ ہے سوسائٹی میں؟ یار یہ پہلے تو ڈونر بیس تھی.
وہ جو مشرف کے پیریڈ میں آیا، اس میں بہت بڑا کیڈر پیدا ہوا. وہ تو ملک بھر میں ہوا ہے، کے پی میں بھی ہوا ہے، میرے خیال میں پنجاب میں بھی ہوگا جی. تو وہ تو یہاں پر بھی ہوا. لیکن سندھ چونکہ پولیٹیسائز تھا تو وہ اس وقت بھی اس کو پالیٹکس سے جوڑ رہے تھے. پھر دوسری چیز یہ ہوئی کہ وہ جتنا پولیٹیکل کیڈر تھا اس مشرف پیریڈ سے پہلے والا، جو ہمارے یوتھ ایج کی ایکٹیویزم اور اس کے بعد کی تھی، وہ پورے کا پورا جو لیفٹ کا وہ فال ہوا سوویت یونین کا وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ پورا ادھر آ گیا تو اس کی ایکٹیویزم بھی اور اس کا وہ جو فکری وہ پورا ادھر چلا گیا. تو ابھی تک وہ ہے. اب کوئی لمبا چوڑا جو ہے میرے خیال 2017-18 سے جو ملک کے لاز بنے، اور ہمارے چودھری نثار صاحب جب ہوم منسٹر تھے انہوں نے جو چیزیں کی، تو اس کے نتیجے میں کوئی ڈونر بیس تو بہت ساری چیزیں ہیں نہیں. پھر مختلف اداروں سے جس طرح سے یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ان تنظیموں کو وہ کیا جاتا ہے تو وہ نہیں کر پا رہے اب. لیکن وہ ایک والنٹیئر بیس بہت ساری چیزیں ہیں. ہاں، یعنی ایک وہ کیڈر بن گیا. جب بھی کوئی صورتحال آتی ہے تو آرگنائز ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. سندھو بچاؤ موومنٹ میں جیسے ہوا. تو سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. کافی ہمیں سمجھنے کی مدد ملی سندھ کے معاملات، اور الیکشن کے جب قریب آئیں گے تو پھر ہم زیادہ مزیدار گفتگو آپ سے ہوگی. تو آپ کا بہت شکریہ. ان کے اندر اور قوم پرست جماعتیں جو ہیں وہ نیچے جانا شروع ہو گئیں. یہ کیا فنومینن ہے؟ کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس کو کوئی دیکھنے والا چاہیے. تو وہاں جو ہے وہ اب اس کو کون فیس کرے؟ تو اسپیس نکلا تو وہ دو صورتیں تھیں. ایک صورت یہ تھی کہ نیشنلسٹ اس کو بھرتے، پھر اسپیس رہا تو کہا کہ بھئی یہ مذہبی جماعتیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ مذہبی سے زیادہ مذہبی مدرسوں والی جماعتیں ہیں. تو مدرسوں کی ایک پورا نیٹ ورک ہے، اور وہ کسی بھی وقت وہ ڈنڈے اٹھا کر کے آ گئے. کسی نے کوئی گڑبڑ کی، گھر پر قبضہ کیا ہے تو اس کے ساتھ میں بلا لیا، وہ آ گئے. لوگوں کے پاس ایک ایسی قوت متبادل مل گئی کہ اس مدد حاصل کر سکتے ہیں. سندھ کے اندر جب ہم آتے ہیں نارمل دنوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ اینٹی پیپلز پارٹی ہو رہا ہے. الیکشن کے قریب آتے ہیں تو پورا سندھ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. کوئی بھی جماعت جب حکومت میں ہوتی ہے تو اس کے نعرے، سوچ وہ پورے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. پھر جب وہ اپوزیشن میں جاتی ہے تب ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. سندھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر پیپلز پارٹی کو ہم نے ووٹ نہیں دیا، اسلام آباد تک کا راستہ ہے یا سندھ اسمبلی تک کا راستہ یہ رک جائے گا. سندھ کا آدمی سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر ہے تو ہم جو ہے وہ اقتدار میں شیئر ہولڈنگ کرتے ہیں. لیکن جب الیکشن آئی تو کہوں گا یار اس کے اگر دوسرے لوگ آگے وہ تو یہ بھی نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کے سندھ میں وہ واحد صوبہ ہے پاکستان کا جہاں پہ پورا سال سیاست ہوتی ہے. یہ ٹریڈ یونینز، باقی جو آرگنز ہوتے ہیں سیاست کے، وہ کتنے ایکٹیو ہیں، وہ کتنا اس میں پارٹیسپیٹس کرتے ہیں؟ ہوا تو یہ کہ پچھلے اس پورے پیریڈ میں تقریباً مشرف کے زمانے، اس کے بعد ایک پورا جو ٹرینڈ آیا تھا وہ ایک آیا گیا سول سوسائٹی کا. ایکٹیویزم کی فارم چینج ایکٹیویزم کا فارم چینج ہوا، اور یہ سندھ میں سول سوسائٹی جو ضلع سطح پر بھی موجود ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا عمر کوٹ میں جو ڈاکٹر کمبار کا جو مرڈر ہوا جی بالکل ایک دم سب باہر اس کے خلاف پورے سندھ نے احتجاج کیا، پورے تمام شہروں میں احتجاج ہوا. ٹریڈ یونینزم کا مسئلہ یہ کہ اپنے پاس جو خود جو لیبر کا وہ جو ہے نا وہ چینج ہو گیا. خواتین کی بہت بڑی تعداد آئی ہے گارمنٹس میں، دوسری ہے جو ٹیکنیکل ریلیٹڈ جو بھی انڈسٹری، ہر انڈسٹری میں. جو سندھ میں نئی سول سوسائٹی ہو رہی ہے یہ کا کریکٹر کیا ہے؟ اے پولیٹیکل ہے، ڈونر بیسڈ ہے، جینون ہے، روٹیڈ ہے سوسائٹی میں؟ پہلے تو ڈونر بیس تھی وہ جو مشرف کے پیریڈ میں آیا. سندھ چونکہ پولیٹیسائز تھا تو وہ اس وقت بھی اس کو پالیٹکس سے جوڑ رہے تھے. وہ ایک والنٹیئر بیس بہت ساری چیزیں، یعنی ایک وہ کیڈر بن گیا. جب بھی کوئی صورتحال آتی ہے تو آرگنائز ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. سندھو بچاؤ موومنٹ میں جیسے ہوا.